Good afternoon. Welcome to King David Ariel. Today, 6th April, 12 days and night ago, here for protest, remove the hateful message from Pakistani passport for Israel. After 12 days, I make my here one tent. Before 12 days, I sleep and sit open air. Very difficult. I face very difficult. But God always with me. God protect me. I thanks for God. God love me. Really, God love me. I talk to in Urdu because every day I message for my followers and my people around the world and all Pakistan. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر پاکستان اسرائیل فرینڈشپ پہ بات کیا کرتا ہوں. آج مجھے یہ 6 اپریل 12 دن اور رات مکمل ہو گئے ہیں. میں اپنا پروٹیسٹ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف جو ہیٹفل میسیج ہے وہ ریموو کر دیا جائے. دیکھیے، پاکستان ایک خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت خدا کا ایک راز ہے پاکستان. اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اسرائیل فیوچر میں ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے. تو اسرائیل کے ساتھ فرینڈشپ کو بحال کرنے سے ہمارے بہت سے تجارتی اور ڈپلومیٹک معاملات ایشو حل ہوں گے. میں تو اتنا کہوں گا کہ جو میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے برائے مہربانی اسے اجرا کر دی جائے. تو آج میں 3 ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کروں گا کہ اپنے احتجاج پر ویلفیئر کے حوالے سے جو آرگنائزیشن ویلفیئر کر رہی ہیں ان کے حوالے سے کچھ اپنی رائے دے دوں گا. اور اس طریقے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ایس ڈی جیز کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ 12 دن کے بعد آج اپنا خیمہ لگایا ہے. اس سے پہلے اوپن ایئر یہاں پہ زمین کھلے آسمان تلے خدا زمین کے سہارے میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا. بہت تکلیفیں برداشت کی، بارش میں بہت تکلیفیں برداشت کی، گرمی سردی برداشت کی، لیکن خدا میرے حفاظت کر رہا تھا اور کر رہا ہے. اور خدا کے ہی بھروسے، خدا زمین کے بھروسے ہی یہاں بیٹھا ہوا ہوں. دن رات یہی آواز بلند کر رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان میں جتنی بڑی کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے، جو پاکستانی زائنسٹ ہے، جو اسرائیل سے محبت کرتے ہیں، انہیں پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، آلریڈی یہ قانون موجود ہے. تو میں آج تھوڑی سی بات اس موضوع پہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو ویلفیئر آرگنائزیشنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور اس ٹائم پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے تو بہت سے ہوٹلز بند ہیں، بہت سی ایسی جگہ بند ہیں، بہت سی بلڈنگز بند ہیں. تو اگر وہ بلڈنگز بند ہیں اور جیسے کہ 2020 ہیلتھ ایئر بننے جا رہا ہے اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو بننے جا رہی ہے، آگے بہت خطرناک حالات آنے والے ہیں. تو کمیونٹیز سینٹر قائم کیے جائیں. جو ریسٹورنٹ، بڑے ریسٹورنٹ ہیں یا سکولز ہیں، انہیں کمیونٹی سینٹر میں بدل دی جائے لوگوں کی آسانی کے لیے، کیونکہ بہت ہی خطرناک حالات نظر آ رہے ہیں فیوچر کے. گلوز اور ماسک اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جی سینیٹائزر یہ مسٹ یوز کر لیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، پاکستان میں جو کرونا وائرس داخل ہوا ہے، لوگ اس کی مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں جو پاکستان میں جو داخل ہوا ہے وہ کرنسی کے ذریعے ہوا ہے. ای کرنسی شروع کیجئے، ای بینکنگ شروع کیجئے، کرنسی نوٹوں کو کم سے کم ہاتھ لگائیے. تو جو لوگ کرنسی نوٹوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ گلوز یوز کریں. تو میں
پر اس موضوع پر صرف اتنا کہوں گا کہ جو ویلفیئر آرگنائزیشن جو چیزیں اپنی ویلفیئر کر رہی ہیں، ماسک ہو گئے اور دوسری چیزیں ہو گئیں، وہ پرنٹڈ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی صورتحال ایسی بھی سامنے آتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے ریکارڈ پہ پکچرز بن جاتی ہیں، پھر وہی جو ان کا سامان ہے، راشن ہے، وہ دوسری آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ پکچرز بن جاتی ہیں۔ تو میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کم سے کم پبلک کو اتنا تو پتہ لگے کہ اس کو کون سی آرگنائزیشن جو ہے اس کو کتنا ہیلپ کر رہی ہے، کتنی تعداد میں کس نے ہیلپ کیا ہے۔ جو اس طریقے سے اشیاء خورد و نوش ہیں وہ پیک شدہ استعمال کریں، خاص طور پر لیکوڈ جتنے بھی ہیں، جو مشروبات ہیں وہ بھی پیک استعمال کریں، اور اس طریقے سے ڈبل روٹی ہو گئی اور بسکٹس ہو گئے اور جتنی چیزیں ہو گئیں کوشش کریں پیک ہوں، اور ماسک بھی کوئی اوپن کھلا نہ لیں، وہ بھی لفافے میں پیک ہونا چاہیے، کیونکہ کئی ہاتھوں سے گزر کے جاتا ہے، پتہ نہیں کس ہاتھ میں کیا ہوگا۔ جب احتیاط کر رہے ہیں تو مکمل احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، بہت سے لوگ مجھے مختلف انداز میں فون کر کے مختلف باتیں کرتے ہیں۔ آج کئی فون آئے اور بات کی، تو میں نے کہا یار میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنی میری ہمت ہے میں سینیٹائزر بنا کر 30% الکوہل بیس سینیٹائزر بنا کر لوگوں میں فری آف کاسٹ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، جتنا بھی ہو سکتا ہے میں اتنا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ایک کا فون آیا کہ جی آپ ہم آپ کے دوست ہیں، تو میں نے کہا میرا وہ دوست ہے جو پاکستان اسرائیل فرینڈ شپ کی بات کرتا ہے، جو اپنے سوشل میڈیا پہ ہماری پوسٹ شیئر کرتا ہے، پاکستان اسرائیل فرینڈ شپ کی بات کرتا ہے، یا جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا ہے، وہ میرا دوست ہے۔ میں فضول پوچھ برداشت نہیں کر سکتا، میں انہی کو اپنا دوست رکھوں گا جو پیس کے لیے کام کریں گے، جو امن کے لیے کام کریں گے، جو نفرتیں ختم کرنے کے لیے بات کریں گے۔ پھر ایک نے مجھے کہا کہ جی آپ نے داڑھی کیوں شیو کروا دی؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے داڑھی ایک سنت ہے، تو وہ ایک ہر مذہب کے مفکرین بے شک رکھتے ہیں، لیکن یہ اس کو رکھنی چاہیے جو سچ اور ایمانداری کا بول بالا کرتا ہے، جو سچ کا سہارا لیتا ہے، ایمانداری سے چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں علامہ اقبال قائد اعظم جنہوں نے بہت بڑا اسلامی سوچ بھی دی اور انسانیت کے لیے کردار ادا کیا، تو انہوں نے لازم نہیں سمجھا اپنے لیے داڑھی رکھنا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے، میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آگے کی بات کریں، مستقبل کی بات کریں۔ آج بہت سے باتیں کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے وہ جب سپیکر پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی پرائیویٹ محفل میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی بھی مذہب پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے اپنے اندر سے نفرتیں ختم کریں، محبتیں قائم کریں، آگے کی بات کریں، مستقبل کی بات کریں۔ تو میں یہاں پر سے اتنا کہوں گا کہ کرونا وائرس بہت خطرناک ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی لیے ہے کہ لوگ آپس میں نفرتیں کر رہے تھے۔ خدا کی طرف سے جو عذاب ہے وہ اسی لیے ہے کہ لوگ نفرتیں کر رہے ہیں، تو آپ آپس میں محبتیں قائم کریں تو خدا کا عذاب چل جائے گا۔ میں پہلے بھی کہا کرتا تھا شفا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، صرف ایک خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ تو اس لیے تو میں یہ کہوں گا کہ عنقریب خوشی کے دن بھی آنے والے ہیں، اور خدا کی طرف سے آسانیاں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، لیکن ان کو ملیں گی خوشیاں جو نفرتیں ختم کر رہے ہوں گے، محبتیں قائم کر رہے ہوں گے، صرف انہیں خوشیاں ملیں گی۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs پاکستان، ڈیجیٹل پاکستان کو آپ پروموٹ کریں، ڈیجیٹل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، ڈیجیٹل SDGs کو آپ پروموٹ کریں، گراس روٹ لیول پر آپ بہتری لے کے آئیں، ہر UC حلقے میں تمام لوگ اپنا بہتر سے بہتر کردار ادا کریں۔ میں کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر UC حلقے میں گراس روٹ لیول پہ آپ محبتیں قائم کریں، اور خاص طور پر جو لوگ ڈیجیٹل پاکستان پہ امید رکھتے ہیں تو ان کو میں یہ بھی کہوں گا کہ اس چیز میں بات کریں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ جلسوں کا اعلان کرتے پھریں۔ جب آپ اسپیکروں میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی بول رہے ہوتے ہیں، اپنی جلسے کے لیے اپنی آواز سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے جلسے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا پڑوسی کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اس چیز کا احساس کیا؟ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہر چیز
آپ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ٹائم کا پتہ لگتا ہے، اور ہر چیز کی آواز جو ہے وہ سوشل ہو چکی ہے. تو اب آپ کو بڑے بڑے اعلان کرنے، اسپیکروں میں بڑے بڑے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے تو چار دیواری تک جتنی آواز محدود رہ سکتی ہے اتنی آپ اتنا اسپیکر استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز اسپیکر کا استعمال بھی بند ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں لے کے آئیں. لوگ